مخلوقات ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، بلکہ تین بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی ہے، خواہشات نہیں دی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کے پاس خواہشات ہے، شہوت ہے، مگر عقل نہیں ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ وہ مخلوق جس کے پاس عقل ہے، خواہشات نہیں ہے، وہ کون ہے؟ فرشتے، ملائکہ۔ وہ مخلوق جس کے پاس خواہشات ہے، عقل نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جانور۔ وہ مخلوق جن کے پاس عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے، وہ کون ہے؟ ہم اور آپ۔ اب انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی۔ یہ عقل اور خواہشات مسلسل ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ عقل اور شہوت مسلسل ایک دوسرے سے جنگ پر آمادہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل غالب آ جاتی ہے شہوت پر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہوت غالب آ جاتی ہے عقل پر۔ اگر عقل غالب آ گئی شہوت کے اوپر تو پھر ایسا انسان نہیں بلکہ فرشتوں سے افضل ہے۔ کیوں فرشتوں سے افضل ہے؟ اس لیے کہ فرشتے اگر گناہ نہیں کرتے تو اس بنیاد پر کہ ان کے پاس خواہشات نہیں ہیں۔ انسان کے پاس خواہشات ہونے کے باوجود اس نے اگر اپنی عقل کو غالب کر لیا ہے اور گناہ نہیں کرتا تو یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کی شہوت غالب آ جاتی ہے اس کی عقل کے اوپر، تو اب یہ انسان جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جانور کسی کے کھیت میں جا کے کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس بنا پر ہے کہ خواہشات ہیں، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کی جائیداد ہڑپ لیتے ہیں، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں عقل ہونے کے باوجود، تو پھر ایسا انسان جانور سے بدتر ہے۔ تو اب یوں کہا جائے کہ بیچ میں انسان شاید کہیں بچا ہی نہیں، یا فرشتوں سے افضل ہے یا جانور سے بدتر ہے۔ اب بیچ میں انسان کہاں، یہ نہیں معلوم۔ انسان کی دو صورتیں، یا جانوروں سے بدتر ہے یا فرشتوں سے افضل ہے۔ چاہے جانور سے بدتر ہو چاہے فرشتوں سے افضل ہو، مرنا سب کو ہے، موت سب کو ہونی۔ جیسے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو جب مرنا سب کو ہے اور انسان کی دو صورتیں ہیں، یا فرشتوں سے افضل ہے یا جانور سے بدتر ہے، مریں گے دونوں، تو ان دونوں کی قبض روح کیا ایک طریقے سے ہوگی؟ صلوات پر محمد۔ وہ لوگ جو جانور سے بدتر ہیں ان کی قبض روح کا انداز کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو فرشتوں سے افضل ہیں ان کی قبض روح کا انداز کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ روح قبض کرنے والا بھی کون ہے؟ فرشتہ ہی ہے۔ اور جو فرشتوں سے افضل ہے پھر اس سے اس کا تعلق کیسا ہوگا بھی گفتگو ہو رہی۔ اب آئیے، دنیا کی دو صورتیں ہیں، ایک کائنات کا ظاہر ہے، ایک کائنات کا باطن ہے۔ ظاہر کائنات کو دیکھنے کے لیے یہ دو آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں، باطن کائنات کو دیکھنے کے لیے اللہ نے یہاں پر آنکھیں دی ہے۔ بالکل مثال اس کی آج کے زمانے میں ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے یہاں ڈش لگی ہوئی ہے، اچھا خاصا آ رہا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی، ٹی وی پر نو سگنل کیوں ہو گیا؟ تو جواب کیا؟ یہ ساری تصویر جو آپ کے ٹی وی میں آ رہی تھی فضا میں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو کہنے کا جواب یہ دیا تھا کہ فریکوینسی آؤٹ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کا ظاہر ان آنکھوں سے دکھتا ہے، کائنات کا باطن بھی سب کچھ اسی کائنات میں دکھ سکتا ہے، مگر کب؟ جب دل کی فریکوینسی باطن کائنات سے سیٹ ہو جائے۔ یہ فریکوینسی باطن کائنات سے آؤٹ کب ہوتی ہے اور سیٹ کب ہوتی ہے؟ جواب اس کا بزرگوں نے دیا، علماء اخلاق نے، کہ کائنات اور دنیا سے انسان کا تعلق وہ اس کے لیے حجاب کا سبب ہے۔ جتنا زیادہ انسان کا تعلق دنیا سے بڑھتا جائے گا اتنا ہی حجاب دبیز اور موٹا ہوتا جائے گا۔
جتنا ہی انسان کا انقطاع دنیا سے بڑھتا جائے گا، اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی پردہ ہلکا ہوتا جائے گا اور وہ باطن کائنات پر نگاہ ڈال سکتا ہے، باطن کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ من جملہ ان جگہوں کے کہ جہاں انسان کا تعلق تقریباً کائنات سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب تعلق ختم ہوگا تو پردہ ہٹے گا، جب پردہ ہٹے گا تو انسان باطن کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ من جملہ ان جگہوں کے جہاں کائنات سے انسان کا تعلق ختم ہو رہا ہوتا ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ انسان کے قبض روح کا وقت ہے۔ اسی لیے قبض روح کے وقت کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وقت احتضار۔ احتضار کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو عام حالات میں حاضر نہیں ہو سکتی وہ اس وقت احتضار انسان کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، انسان کے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں، انسان کی اولاد اس کے سامنے آتی ہے۔ میں نے تمہارے لیے جائز ناجائز سب کیا، کیا کرو گے؟ کفن لے لیجئے بس، اور کیا کرو گے؟ انسان کی دولت آتی ہے، کفن لے لیجئے، اولاد آتی ہے، قبر تک پہنچا دوں گا۔ اعمال، میں نے تم کو حقیر سمجھا، میں نے تم کو ذلیل سمجھا، میں نے تمہاری طرف توجہ نہیں کی۔ اعمال کہتا ہے ہم قبر میں، حشر میں، برزخ میں تمہارے ساتھ۔ تو یہ وقت وہ ہے کہ جب انسان کا تعلق باطن کائنات سے کم ہوتا ہے، پردہ ہلکا ہوتا ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے۔ چنانچہ اسی عالم میں اب انسان کے سامنے ملک الموت ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ احتضار کا وقت ہے لہذا وہ ملک الموت کو دیکھ سکتا ہے۔ اب ملک الموت کی شکل کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ منزل ہماری آئی تھی کہ شاید دیکھ لیتے، لیکن جاتے جاتے پلٹ آئے، وہ دیکھ نہیں سکے۔ لیکن کہتے ہیں ملک الموت کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے، اپنی کوئی صورت نہیں۔ جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ملک الموت کی صورت ہوگی، ویسے ملک الموت کی شکل ہے۔ اب ہم نے کہا کہ دو قسمیں ہیں، یا انسان جانور سے بدتر ہے یا انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ جو انسان فرشتوں سے افضل ہے اس کے سامنے ملک الموت کیسے آئے گا؟ جو جانور سے بدتر ہے اس کے سامنے ملک الموت کیسے آئے گا؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی انسان کے سامنے ملک الموت آئے گا اس کی ڈراؤنی شکل ہوگی۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ قبض روح کے پہلے ملک الموت ہماری فائل پڑے گا۔ قرآن میں کہ قبض روح کے پہلے ملک الموت، آپ کہنے صاحب یہ آج 25ویں دن ان کو کیا سوجی؟ آج ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرنے والے کی مجلس ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی صلوات محمد ملک الموت ہماری فائل پڑھے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جانور سے بدتر کی بات ہو رہی ہے نا، گناہگار انسان، اعمال خراب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پڑھنے کے بعد کہا قرآن ملک الموت کا کہا ہے فیما کنتم، کہاں تھے؟ اتنے خراب اعمال، اتنے گندے اعمال، کہاں تھے تم؟ تو جیسے دنیا میں ہم لوگوں کو جواب رکھتے ہیں نا سمجھانے کا، ملک الموت کے ساتھ بھی وہی حرکت شروع کریں گے۔ قرآن کہتا ہے جب ملک الموت آئے گا اتنے گندے اعمال، فیما کنتم، کہاں تھے؟ تو ہمارا جواب ہوگا کننا مستضعفین فی الارض، صاحب ہم کمزور تھے صاحب، بالکل ہندوستانی ہے نا تو ہاتھ جوڑنا تمہاری فطرت میں، صاحب ہم کمزور تھے صاحب، ہم دبے کچلے تھے صاحب، ہمارے بس میں نہیں تھا صاحب، ہم کو جو ہے وہ سکندر بھائی مسجد میں نہیں جانے دیتے تھے صاحب، ہم کیسے نماز پڑھتے صاحب۔ یہ جتنے اشکالات ہو سکتے ہیں، جتنے بچنے کی صورتیں ممکن ہے وہ ہم سب بیان کریں گے، لیکن کیا ملک الموت ہمارے اس قول سے واقف جو ہے وہ قانع ہو جائے گا؟ جواب ملک الموت کا جواب، اچھا سکندر تم کو مسجد میں نہیں جانے دے رہے تھے، زید تم کو یہ عمل نہیں کرنے دے رہا تھا، تم لندن گئے ہی کیوں؟ سوال یہ ہے کہ تم حیدرآباد گئے ہی کیوں؟ اب جواب علم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے، تم وہاں سے چلے جاتے؟ کس نے تم سے کہا کہ تم وہاں رہنا؟ اب ملک الموت، دیکھیے اب سارے معاملات اسی وقت طے ہوں گے۔ ملک الموت جواب دینے کے بعد ایسا نہیں کہ اب روح قبض کر لی جائے گی، نہیں، پہلے کہنے کرے گا آپ کی بات غلط ہے، پیغمبر نے ہجرت کی کہ نہیں کی مکے سے مدینے؟ میں کہتا تھا کہ اس کا فکر نہیں ہے۔ امام حسین نے حفاظت دین کی خاطر ہجرت کی کہ نہیں کی مدینے سے کربلا کے لیے؟
الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، اپنا دین بچا لیتے، اپنا ایمان بچا لیتے، اپنا وہ بچا لیتے؟ یہ سب کرنے کے بعد جب ملک الموت ہم کو قانے کر لے گا تو اب ایسے روح نہیں نکلے گی. اب قرآن کہتا ہے کہ پٹائی شروع ہوگی. یہ قبض روح سے پہلے کی بات ہے، قبض روح کے بعد جو ہوگا وہ تو اللہ مالک ہے. یہ قبض روح سے پہلے کی بات ہے کہ فرشتے مارنا. کہاں؟ جگہ بھی بتائیے قرآن. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے پر اور ان کی پشت پر ان کی پٹائی ہوگی، اور اس کے بعد انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ ایسے انسان کی روح قبض کی. وسیع حسن صاحب بستر مرگ پر لیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی ذرا جو ہے اپنے باپ کو پانی پلا دو، ذرا چچا کو پانی پلا دو، ذرا ماموں کو پانی پلا دو. اور ماموں کی تو وہاں اندر توڑائی ہو رہی ہے، چچا کی تو پٹائی ہو رہی ہے. آخر قبض روح ہو جائے گی انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ. اب انصاف سے بتائیے جس کی قبض روح کے پہلے یہ حال ہو، مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ واللہ اعلم بالصواب. زیادہ آپ کو میں نے ٹہلاؤ حالت صوم میں. اب آئیے وہ جو فرشتوں سے افضل ہے، صلوات یہ تو ان لوگوں کی حالت ہوئی کہ جو جانور سے بدتر ہے، کس ذلت اور کس خواری کے ساتھ ان کی روح قبض کی جائے گی. قاعدتاً فرشوری صاحب افضل کو کا احترام مفضول کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. طریقہ یہ ہے کہ جو بھی افضل ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، مفضول کو احترام کرنا چاہیے. میں نے کہا صاحب آپ میرا لڑکا بڑی آپ کی عزت کرتا ہے مولانا، بڑا لحاظ رکھتا ہے آپ کا مولانا. میں نے کہا میرا جھوٹ نہ بولیے، وہ روز آنا اسکول میرے سامنے سے گزرتا ہے. اگر بڑی عزت کرتا ہوتا، بڑا احترام کرتا ہوتا تو کم از کم ایک سلام تو کرتا. تو اس کا مطلب احترام کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جس کا احترام کر رہے ہو اس کو سلام کرو. پڑھیے قرآن کو کہ پہلا جملہ جو ہوگا فرشتوں کا سلام علیکم. پہلے تو سلام کریں گے آ کر کے، اس کے بعد بہار میں انوار سے 2 روایتیں نقل کرتا ہوں جلدی جلدی اور بات کروں. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یتوفی ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت کیسے وفات دیتا ہے، کیسے قبض روح کرتا ہے مومن کی؟ پیغمبر نے فرمایا کہ وقت موت ملک الموت فرشتے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. کیسے؟ موقف عبد الذلیل من المولا، جیسے بندے حقیر آقا کے سامنے، جیسے بندے ذلیل اپنے مالک کے سامنے، اس طریقے سے فرشتہ ملک الموت آگے کھڑا ہوتا ہے. کس کے؟ مومن کے سامنے. کیوں؟ اس لیے تو فرشتوں سے افضل ہے. دوسری روایت جس کا ایک حصہ تو ایک دن یہاں میں نے درس کے دوران بھی ذکر کیا، لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مومن پرماننٹ مستقل ڈرتا رہتا ہے اپنی بدانجامی سے. کیوں؟ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ، اس لیے کہ مومن کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں. کہ اسی دوران قبلہ کعبہ تشریف لے آئے سرکار صلوات پر محمد. ہاں اصول کافی میں روایت ہے کہ اگر کہیں جاؤ اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو سلمہم جمیعا، سب کو ایک سلام کرو. اس میں اگر عالم ہو تو اسپیشل اس کو الگ سے ایک سلام کرو، اس کا مرتبہ صلوات اللہ. خاص کر کے کہ اگر اولاد پیغمبر میں ہو، اولاد حضرت زہرا میں ہو تو نور علی نور. تو لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مستقل ڈرتا رہتا ہے اپنے بدن جان سے. کیوں؟ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہ اسی دوران نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے، روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے، حج کرتا ہے ڈرتا ہے، صدقہ دیتا ہے ڈرتا ہے، سب کچھ ساری نیکیوں کے باوجود وہ ڈرتا رہتا ہے. کہ کل انشاءاللہ اس پر جو موضوع آ رہا ہے نجم العلا کا درس، وہ کل اسی عنوان پر ہے کہ انسان ڈرتا ہے عمل کے باوجود. کہ اسی امید و بیم اور خوف و رجا کے درمیان کہ تب تک ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے.
اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، وظہور ملک الموت اللہ، ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جیسے ہی ملک الموت کو دیکھتا ہے حالت خراب، ارے ابھی تو وہاں والا مکان اس کی فنیشنگ باقی تھی، ابھی تو حیدرآباد والے فلیٹ میں اے سی میں ایک دن لیٹے بھی نہیں، ارے پرسوں کا تو میرا ٹکٹ تھا بھتیجے کی شادی میں جانا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اب انسان جب پریشان ہوگا تو چونکہ یہ افضل ہے، ملک الموت مفضول ہے تو اس کا فرض ہے کہ پوچھے۔ اب غلط روایت انگریزی میں نہیں ہے کہ وہ لفظ باس کہے گا، لیکن بہرحال احترام کا جملہ تو بولے گا ہی، کیا بات ہے آپ کیوں اتنا پریشان ہیں، آپ کیوں اتنا جو ہے وہ پریشان ہے؟ مرنے والا کہے گا ملک الموت تم آ گئے، اس لیے میں پریشان ہوں کہ میرے سارے کام پڑے ہو رہے ہیں، ابھی پوتے کا ختنہ باقی ہے، نواسے کی شادی باقی ہے، لکھنؤ والے مکان پہ جو ہے فرنیچر باقی تھا، حیدرآباد والے فلیٹ میں اے سی لگنا باقی تھا، اچانک آپ آ گئے تو پریشان نہیں ہوں گا۔ اب ملک الموت کا جواب، ایک بات کا جواب دیجئے سر، کیا اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو الف کا جملہ ہے روایت میں، یعنی ہزار کتنا 1 ملین ہوا بھائی، 1000 ضرب 1000 10 لاکھ ہوا، اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو 10 لاکھ دیا جائے تو 1 درہم کے جانے کا غم ہوگا؟ کیا طریقہ اپناتا ملک الموت اس مرنے والے کی تسکین کے لیے؟ اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور عوض میں 10 لاکھ دے دیا جائے، 1 درہم جانے کا افسوس ہوگا، شوری صاحب افسوس ہوگا، خود تو مرنے والا بھی یہی کہے گا افسوس نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے غم کاہے کا تھا؟ لکھنؤ والا مکان، حیدرآباد کا فلیٹ، یہی سارا کام تھا نا۔ انظر دیکھو، اب جب انسان پلٹ کے دیکھے گا تو کیا ہے؟ فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا، وہاں پٹائی بھی قبض روح کے پہلے تھی، یہاں بھی قبض روح کے پہلے نعمتیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اور دیکھو اب جو دیکھے گا انسان تو کیا دیکھے گا؟ فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا، جنت اور جنت کے قصر، جنت کے محل۔ انصاف سے بتائیے جنت کا محل کہاں ہے؟ یاقوت کا، زمرد کا، اس کی کوئی اوقات اینٹ اور پتھر کے مکان کی ہے؟ اور دیکھو فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا، اور غم کاہے کا تھا؟ صدمہ کاہے کا تھا؟ نواسے کا ختنہ نہیں کیا، پوتے کی شادی نہیں کی، بھتیجے کی بہو آنی تھی۔ انظر اب مان لیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تمہارے پچھلے اور قیامت تک آنے والی اولاد جو مومن ہے، ہم ہناک، سب وہاں ہیں۔ کس بات کا غم ہے کہ پوتے کو نہیں دیکھا، نواسے کا ختنہ، یہ سب وہاں اگر مومن ہے تو موجود ہے۔ اب جب انسان یہ سب دیکھے گا، اپنے دادا پردادا کون، ملک الموت پلیز جلدی کرو۔ اب ملک الموت کہے کائے کی جلدی ہے، رکو، فانظر پھر دیکھو۔ اب جو دیکھے گا تو روایت کہتی کیا دیکھے گا پتا ہے؟ فانظر پھر دیکھو، فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، اب جو دوبارہ دکھلایا جائے گا، ہمیشہ آپ کو آخر میں یاد آتا خیر، فانظر پھر دیکھو، فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، پھر کس کو دیکھے گا؟ رسول اللہ کو اور امیر المؤمنین کو، نہیں کہ صرف رسول اللہ اور امیر المؤمنین، وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور ان کی آل پاک جو پاکیزہ افراد ہیں، یعنی بقیہ ائمہ معصومین، ان سب کو۔ البتہ روایات ذرا سا مختلف یہاں ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ پیغمبر اور امیر المؤمنین کو ہر انسان دیکھے گا، وہ چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو۔ بقیہ ائمہ کی زیارت فقط مومن کر سکتا ہے، یہ پیغمبر و علی کی زیارت سب کیوں کریں گے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ مومن دیکھے گا، اے ہے یہی میرے مولا ہے، یہی علی ہے، خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو دشمن علی ہوگا جب وہ دیکھے گا، کاش من کن تو مولا مان لی ہوتی، کاش علی کے فضائل تسلیم کر لیے ہوتے۔ آگے میں تفصیل میں جاؤں،
ہم ہناک، سب وہاں ملیں گے. یہ جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء ائمتک و ساداتک، یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے سید و سردار ہیں. ہم ہناک، یہ سب وہاں تم کو ملیں گے. اور اب انسان ابھی اس میں ہوگا کہ کبھی علی پر نظر ہوگی، کبھی حسین پر نظر ہوگی، کبھی اہل بیت پر نظر ہوگی، کہ کب روح نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا. آپ سمجھے، آپ جو روایات میں دو طرح کے قبض روح بیان ہوتی ہے. ایک تو وہ روایت ہے کہ جہاں کے اگر کسی ریشمی کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور وہاں سے کھینچا جائے، کوئی ریزہ سلامت نہیں ہے، عضو میں تکلیف ہوتی ہے. ایک قسم یہ قبض روح کی، اور دوسری کیا ہے، روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. تو ہم کو اپنے کو طے کرنا ہے روح کیسے نکلوانی ہے، جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے یا دشمن علی کی حیثیت سے. صلوات بر محمد و صحیح ہے بات؟ غلط ہے، جھوٹ ہے. کون انسان اس میں اکیلا آیا جو اکیلا جائے گا؟ کوئی نہیں اکیلا. ہم لوگ 3 لوگ آئے ہیں، 3 لوگ جائیں گے. سمجھ گئے ڈاکٹر صاحب؟ ایک ہم اور 2. دیکھیے آدمی جانور ہی پال لیتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے. 60 سال کے ہم ہوئے تو 60 سال کے یہ، 80 کے ہم ہوئے 80 کے یہ. جب قبض روح ہونے لگتی ہے تو کیا ہوگا؟ روایت کہتے ہیں یہ دونوں فرشتے جو انسان کے کاندھے پر ہیں، یبکیان و یترحمان علیہ، یہ رونا شروع کریں گے اور یہ اللہ سے اس کے لیے ترحم کی درخواست شروع کریں گے اور فریاد کریں گے، پالنے والے کم اسمعنا الخیر و کم اشہدنا الصالحات، اس مومن سے ہم نے کتنا خیر سنا ہے، کتنی نیکیاں دیکھی ہیں. وقد نقلته الى جوارح وقلنا موکلین به، ہم اس کے اوپر موکل تھے، کتنی اچھائیاں دیکھی، کتنی نیکیاں سنی. وقد نقلته الى جوارح، اس کو تو نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. فما تأمرنا، ہم کو کیا حکم ہے؟ ہم کہاں جائیں؟ قبض روح ہو گئے، قصہ ختم. قبض روح ہو گئے، معاملہ تمام. ہم کہاں جائیں؟ آواز قدرت آئے گی. صلوات بر محمد. بیٹا لائق بھی ہو تو کتنا کرے گا؟ سویم 40واں سال میں 1 مرتبہ 25 رمضان کو برسی، بس نا. لیکن اگر ہم مومن ہو جائیں تو کیا کرتا خدا؟ ایصال ثواب کا انتظام پتا. پالنے والے فما تأمرنا، ہم کو کیا، ہم کہاں جائیں؟ آواز قدرت آئے گی. تستلزمان قبر، ان دونوں فرشتوں جائیے اس کی قبر پر بیٹھیا، ملازم قبر ہو گیا. وتستغفران له الى يوم القیامہ، اور اس بندے مومن کے لیے قیامت تک استغفار کرو. بیٹا کتنے دن کرے گا، بھائی کتنے دن کرے گا، عزیز کتنے دن کرے گا. لیکن اگر مومن ہے تو فرشتوں کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کھانے کے انٹرول ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے. 24 آور نان اسٹاپ قیامت تک بے گناہ معصوم فرشتے جس کی قبر میں بیٹھ کے استغفر اللہ کہیں، وہ مومن کہاں پہنچے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تستلزمان قبرہ و تستغفران له الى یوم القیامہ. قیامت آ گئی، خدا حافظ نہیں. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا، أَتَيَاهُ بِمَرْكَبٍ، یہی دونوں فرشتے اپنا آدمی انتظام یہاں سے کر کے جائیں. أَتَيَاهُ بِمَرْكَبٍ، یہ دونوں فرشتے ایک سواری لے کے آئیں گے. باس کو تو بیٹھا لیں گے سواری پر. وَمَشَيَا بَيْنَ يَدَيْهِ، آگے آگے یہ فرشتے جائیں گے کہاں؟ اس کے آگے آگے چلیں گے کہاں تک؟ بہشت کے دروازے تک. بہشت تک پہنچا دیا. اچھا صاحب خدا حافظ کا نہیں. وَخَدَمَاهُ فِي الْجَنَّةِ، اور پرماننٹ یہ دونوں فرشتے رہیں گے جنت میں اس کے اپنے خدمتگار کی حیثیت سے. اللہ کی طرف سے جو ملیں گے وہ تو ملیں گے، مومن اپنا 2 خدمتگار لے کے جائے گا. اب جب یہاں تک آ گئے تو کہیے تو ایک حدیث چھٹے امام میں سنا دوں. فرماتے ہیں مولا ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا، یہ فرشتے
آنے والوں کے خاتم ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان، شرط یہ ہے کہ ہمارا دین، شرط یہ ہے کہ ہمارا تقوی. فرشتہ قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ ہمیش ہمارا ساتھ رہے گا. یہ جگہ اہل بیت کے نام پر ہے، نام بھی اس کا مرکز اہل بیت ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ قبض روح میں آسانی ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں آسانی ہو جائے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیت چکا ہے. ابھی تک تو یہ تھا کہ لینا ہے کچھ مدد کیجئے، اب یہ ہے کہ بیت چکا ہے، ادا کرنا ہے مدد کیجئے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس سے جو ممکن ہو وہ اس اہل بیت علیہ السلام کے اس مرکز میں جو ان کے نام سے منسوب ہے، آپ سے جو ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کار خیر کی توفیق عطا فرمائے جلدی جلدی، تاکہ مسائل کا وقت نکلنے نہ پائے. صلوات پڑھتے رہیے اور اس